ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریفوں کے لیے اللہ عز و جل کے لیے ہے جو اکیلا اور یکتا ساری مخلوقات کا خالق و مالک اور رازق ہے۔ انگنت اور لا تعداد درود و سلام ہوں امام کائنات، ہادی کائنات اور محسن کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہر قسم کی تکلیف برداشت کر کے ہم تک اللہ عز و جل کا پورا اور کامل و مکمل پیغام پہنچا دیا۔ پچھلے خطبہ جمعہ المبارک میں جمعہ کے دن کی فضیلت، نماز جمعہ کی اہمیت اور چند آداب بیان ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اپنی مخلوقات میں سے جس کو وہ چاہے منتخب کرے اور فضیلت دے دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ فَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ انسانوں کو اس نے اشرف المخلوقات بنایا، پھر انسانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولاد ابراہیم میں سے بنی کنانہ کو چنا، پھر قریش کو، پھر بنی ہاشم کو، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے چن لیا، مقام عطا کر دیا۔ دوسری مخلوقات پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے دنوں میں سے جمعہ کے دن کو فضیلت دی، اسی طرح اور بھی دنوں کو فضیلت حاصل ہے۔ راتوں میں سے لیلۃ القدر کو فضیلت خاص اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اسی طرح پانیوں میں سے آب زمزم ہے، پتھروں میں سے حجر اسود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہتا ہے زیادہ فضیلت دے دیتا ہے۔ جمعہ کے دن کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بہترین دن ہے جس میں سورج شروع ہوتا ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جنت میں ٹھہرایا گیا، پھر اسی دن میں انہیں جنت سے نکالا گیا۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چلے گئے، اسی دن فوت ہوئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کا ہی دن ہے جس دن قیامت آنی ہے، ہر چیز اس دن اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے۔ پھر اسی طرح جمعہ کے دن کے آداب جو پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ نے سماعت فرمائے کہ جلد از جلد مسجد میں آنے کی کوشش کرے، غسل جنابت کی طرح غسل کرے، صاف کپڑے پہنے، خوشبو استعمال کرے، تیل کا استعمال کرے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پہلی اگر گھڑی میں کوئی شخص آتا ہے تو اس کو اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ دوسری گھڑی میں اگر کوئی آتا ہے تو اس کو گائے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ تیسری گھڑی والے کو بکرا، کنبا یا چھترا اللہ کی راہ میں قربان کرے، اس کا ثواب ملے گا۔ چوتھی گھڑی میں اگر کوئی آتا ہے تو اس کو ایک مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور پانچویں گھڑی میں اگر آئے تو اس کو اللہ کی راہ میں جیسے کوئی انڈا جو ہے نا وہ صدقہ کرتا ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ آگے یہ گھڑی کب شروع ہوتی ہے اس کے بارے میں دو اقوال ہیں، یہ سارا پچھلے خطبہ جمعہ میں بیان ہو چکا ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جیسے گھڑتے ہمارے یہاں اس طرح ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ یہ زوال آفتاب کے بعد بڑے تھوڑے وقت کے لیے گھڑی ہوتی ہے۔ پھر جیسے خطبہ جمعہ شروع ہوتا ہے، فرشتے رجسٹر پہ اس سے پہلے نام درج کرتے ہیں جو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آتی ہے۔ خطبہ جمعہ شروع ہوتے ہی فرشتے اس رجسٹر کو بند کر کے خطبہ جمعہ کو سماعت فرماتے ہیں۔ تو یہ وہ چند آداب ہیں جو پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ نے سماعت فرمائے۔ کچھ لوگ جمعہ والے دن احتیاطاً نماز ظہر پڑھتے ہیں، نماز جمعہ بھی ادا کرتے ہیں اور احتیاطاً نماز ظہر بھی پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ پھر نہ تو یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ کسی بزرگ صحابی سے ثابت ہے، تو لہذا یہ خود اپنی طرف سے نئی چیز دین میں ایجاد کی گئی ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ جمعہ کے دن کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کے نام سے قرآن مجید کی ایک سورت ہے، ٹھیک ہے جی، سورہ جمعہ 62ویں نمبر پر یہ سورت موجود ہے۔ اس کی 11 آیات ہیں، اس کی جو 9 نمبر آیت ہے اس میں لفظ الجمعہ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام جمعہ رکھ دیا۔ اور اس پر اگر اس سورت پر غور کریں نا تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کا اس امت محمدیہ پر خاص انعام ہے۔ یہود پر پیش کیا گیا، نصارہ پر جمعہ کا دن پیش ہوا، یہود نے ہفتہ منتخب کر لیا، نصارہ نے اتوار کو منتخب کر لیا۔ تو جمعہ کا دن مسلمانوں پر اللہ کی خاص عنایت ہے۔ پھر سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات بیان کیے ہیں۔ اللہ غور کر
जो इस सूरह मुबारक में इसका नाम अल-जुमा रखा गया है, इसमें क्या खसूसियात है? तो ये है कि इसकी 9 नंबर आयत मुबारक में लफ्ज़ अल-जुमा आया है, और दूसरा ये इसका जो आगाज है ना सूरह जुमा का, वो अल्लाह ताला की तस्बीहात से होता है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल हकीम वल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम। जो कुछ आसमानों और जमीन में है वो अल्लाह की पाकी बयान करता है। वो अल्लाह जो बादशाह है, जो पाक है, जो गालिब हिकमत वाला है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने अपना एक और खुसूसी इनाम जो सिर्फ इस उम्मत पर किया, वो ये है कि ये उम्मत उम्मी थी। जरा तवज्जो करें, इसमें बड़ी काबिल तवज्जो चीज है जो समझने वाली है बात है। उम्मी नबियों में, उम्मी उम्मत में, उम्मी लोगों में इन्हीं में एक नबी भेजा। उम्मी का माना होता है अनपढ़। अब यहूद जो थे ना, उनके पास किताब थी, वो अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझते थे, ठीक है ना, ऐसे ही है ना। बल्कि मुश्रिकीन मक्का भी अपने कई मसाइल उनके पास लेकर जाते हैं। तो ये उम्मत अनपढ़ थी हैं, लेकिन इस पे इनाम ये हुआ कि इनमें नबी आया, किताब उस पे उतरी। होता है ना पढ़े लिखे में उन्होंने बातें करनी थी, लो जी किताब तो हमारी से ही हम सब कुछ लेते हैं ना, ये तो बड़े लोग हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने उसका तोड़ ऐसा कमाल किया है। तौरात तो सिर्फ चंद नसीहतों पर मुश्तमिल है, तो उम्मियों के जो नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनको अल्लाह ताला ने कुरान करीम अता किया है जी। नबी भी बेमिसाल, किताब भी बेमिसाल। तो वो जो एहसास से कम तरी होता है ना अनपढ़ होने वाला, वो खत्म हो गया। अब यहूद ये नहीं कह सकते कि लो जी ये तो हमसे सीखते हैं मुसलमान, ये इसका तोड़ है। मैं गौर कर रहा था कि इसमें हिकमत क्या है, बहुत बड़ा इनाम है हमारे ऊपर। जो अल्लाह बार बार कहते हैं ना, वो ज़ात जिसने उम्मियों में इनमें एक रसूल भेजा, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है कि रसूल रहमतुल लिल आलमीन भेजा, किताब पूरी इंसानियत के लिए रहनुमा उतारी, फिर उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आप और मुसलमान किसी मामले में भी अहले किताब के मोहताज नहीं है, बेनियाज अल्लाह ने। ये सूरह जुमा में इनाम है जो अल्लाह ने ये बयान किया सूरह जुमा में। फिर अल्लाह ताला ने यहूदियों के ऊपर 3 तरह से जो है ना, इसमें वो कह रहे हैं कि 3 तरह के उनके ऊपर इतराज़ात किए। ये किताब उनको मिली, उन्होंने अमल नहीं किया। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे ही जैसे गधे में किताबें डाल दो, सूरह जुमा में। फिर ये कहते थे कि हम अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, तो अल्लाह ने सूरह जुमा में कहा है कि तुम कहते हो हम अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, तो फिर मौत से क्यों भागते हो? कुल इन्नल मौतल लज़ी तफिरून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि व शहादा। फिर तीसरा इनाम यहूदियों के पास ये था कि जी हमारे पास तो हफ्ते का दिन है, इबादत के लिए खास है। ईसाइयों के पास इतवार का दिन था, तो मुसलमानों के पास क्या है? अल्लाह ने उनसे बेहतर जो इनाम है जुमा का दिन अता कर दिया। तो ये 3 तरह के इनामात हैं जिनका सूरह जुमा में अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर तज़किरा किया है। तो ये सूरह जुमा के मज़ामीन का खुलासा है कि इसमें रब रहमान ने हमारे ऊपर जो इनामात किए हैं, जो नवाज़िशात की हैं, उनका खुसूसी तौर पर जिक्र किया है। नमाज जुमा की अहमियत के बारे में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन तरका सलात जुमुअन जुमुआती मुतहाबिना तब अल्लाह जो 3 जुमे सुस्ती से छोड़ दे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके दिल पे मोहर लगा देते हैं। दिल पर मोहर लगने का मतलब ये है कि उसका दिल जो है वो सख्त हो जाता है, वो उस पर दीन की जो बातें असर नहीं होती, उसमें दिक्कत पैदा नहीं होती, उसके दिल की कैफियत जो है ना वो ऐसी हो जाती है जो अल्लाह को पसंद नहीं है। ऐसा दिल बन जाता है जिसमें दुनियादारी आ जाएगी, अल्लाह का खौफ कम हो जाएगा, लिल्लाहियत कम हो जाएगी, रूहानियत कम हो जाएगी। ये मोहर लगने के नुकसान हैं। और एक और रिवायत में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोग नमाज जुमा को छोड़ने से बाज आ जाएं,
وگرنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، یہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ ثم لا يكونن من الغافلین۔ تو نماز جمعہ کی اتنی اہمیت ہے، ہاں عورت کے لیے کنسیشن ہے کہ وہ نہ پڑھے، ضروری نہیں، بچے کے لیے، مریض کے لیے، مسافر کے لیے ان کے لیے کچھ رعایت ہے کہ استثنائی حالات میں یہ نہ بھی پڑھیں تو ان کے لیے معافی موجود ہے۔ باقی جمعہ فرض ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے، آپ فرماتے ہیں جو لوگ جمعہ نہیں نہ پڑھنے آتے، میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو میں جا کے آگ لگا دوں، یہاں تک الفاظ۔ پھر ایک اور چیز اسی ضمن میں، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن خاص تھا، پورا دن وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے تھے، ہے نا، کے اوپر بین تھا، ہمارے اوپر نہیں۔ صحیح ہے؟ تو آپ سورہ جمعہ کی آیتیں دیکھ لیں، ان کا مضمون دیکھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن کے لیے ندا کی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف آ جایا کرو اور کاروبار چھوڑ دو۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے کاروبار کر سکتے ہیں، جواب ہو گیا نا، وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو۔ تو یہ اس امت پر انعام ہے کہ سارا دن بین نہیں کہ تم اپنے کاروبار کے لیے کوئی اسٹرگل نہیں کر سکتے، کوئی پابندی نہیں۔ جمعہ کی اذان کے بعد پابندی ہے نماز جمعہ تک، اس وقت کاروبار کرنا حرام ہے کیونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ تو یہ اس امت پر یہ بھی انعام ہے، آسانی ہے، کہہ رہے آسانی ہے، سہولت ہے۔ نماز جمعہ کے آداب کے حوالے سے کوئی بندہ اگر لیٹ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں اس کو جگہ ملے رہے، پھر گردنیں نہ ہلاتے، ایک چیز یہ ہے۔ دوسری آداب یہ ہے کہ اگر کوئی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کوئی دو لوگ یا چند لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو کوئی دوسرا بندہ سننے والا اس کو نہ روکے۔ اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت، ذاتی اپیل ہے، ذاتی اپیل مسجد میں جائز نہیں، ڈاکٹر صاحب کو بھی کہتے ہیں جائز نہیں ہے، وہ تو کرنے خود آپ نے کرنی ہے، ممبر سے نہ کروائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے۔ اچھا ہے، تو بہرحال کیونکہ اللہ کے نبی نے ذاتی سوال کرنے سے منع کیا، سب سے بڑی بات اللہ کے نبی کی بات ہے کہ ہم سب کو فالو کرنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت، جب جمعے کے دن اگر آپ نے کوئی صاحب کو کہتا ہے کہ خاموش ہو جائے تو والامام یخطب، امام خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوتا، تو اس سے کہو کہ تم نے لغو بات کی، اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ بعض آپ پنجابی ہے نا، بعض آ جاؤ سختی سے کہتا ہو، میں جکڑ جاتا نہیں آتا، ادھر ہی لڑائی ہو جائے، ہوتا بھی ہے نا اسے۔ بعض کا لہجہ بڑا سخت ہوتا ہے، انداز بڑا، بعض ویسے ایکڑ ہوتے ہیں مانتے ہی نہیں۔ تو اس لیے آپ نے یہ بڑا اچھا سولوشن، ہمارے نبی کے ہر حکم میں حکمت ہے، دیکھیں نا ایک حکمت کا پہلو سمجھ میں آ رہا ہے۔ دو باتیں کر رہے ہیں تو خطیب صاحب ریکویسٹ کریں کہ بھئی باتیں نہ کریں، آپس میں نہ اٹھیں، جمعہ مسجد کی فضا خراب ہوگی، جمعہ کے آداب پر بھی اثر پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی لغو بات کر رہا ہے، تو لہذا اپنی جو ہے نا سماعت کی طرف دھیان دے، اپنے نماز جمعہ کی طرف اگر دوسری کوئی باتیں کر رہے ہیں تو ان کو اگنور کرے، نظر انداز کرے، خطیب صاحب کہیں، امام صاحب کہیں کہ بھئی ایسا نہ کریں، عام لوگ نہ کہیں تاکہ کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو۔ ایسے ہی بیٹھنے کا انداز جو ہے وہ بھی بڑا مؤثر ہونا چاہیے، نماز جمعہ کے اندر پوری طرح متوجہ ہو خطیب اور امام کی طرف، یہ کہ انداز بھی ادب والا ہو۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اگر کہ اذان سے پہلے آ جائے، اذان ہونے سے پہلے اگر نمازی آ جاتا ہے تو پھر جتنی مرضی رکعات پڑھ لے، 2 4 6 8 10 اس کی ثواب دی ہے، اس پہ کوئی لمیٹیشن نہیں کہ اتنی ہی پڑھے۔ اگر کوئی نمازی اذان جمعہ کے بعد آتا ہے، خطبہ شروع ہو چکا ہے،
تو پھر ہلکی پھلکی 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ گئے. ایک صحابی آئے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بیٹھ گئے خطبہ جمعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں. تو آپ نے اسے کہا کہ تو کھڑا ہو اور 2 ہلکی پھلکی رکعت پڑھ پھر بیٹھ. اب ان کو جو مرضی نام دے لیں, سنتوں کا دے لیں, جو مرضی کہہ لیں, تحیۃ المسجد کہہ لیں, نیم اسپیسیفائی ہم نہیں کر سکتے کہ فلاں ان کا نام ہے, 2 رکعت پڑھنی ہے اور بیٹھ جانا ہے. اس سے مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر القرآن والے بڑی پیاری قرآن کریم کی تفسیر ہے, وہ اس سے اخذ کرتے ہیں کہ یہ سنتوں کا ٹائم دینے کی پھر ضرورت نہیں ہے. اگر سنتوں کا ٹائم الگ دیا جاتا تو اللہ کے نبی اسے نہ کہتے تو خطبہ کے دوران ہی کھڑا ہو کے 2 رکعتیں پڑھ. اس سے وہ اخذ کرتے ہیں کہ نماز جمعہ کے لیے الگ سنتوں کا ٹائم دینا ہمیں کسی حدیث سے واضح نہیں مل رہا کہ الگ ٹائم دے. بعض ہمارے دوست دیتے ہیں نا, کہاں سے وہ اخذ کرتے ہیں اللہ عالم, اس حدیث کو بنیاد بنا کے, کیونکہ کہیں واضح نہیں آتا کہ 2 خطبے اگر اجمی لوگ دیں, ایک اردو کا خطبہ بعد میں عربی کا, تو درمیان میں سنتوں کے لیے ٹائم دے, کسی حدیث میں مذاق نہیں ہے. اسی طرح اشارے کنائے ہیں, ان سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اجتہادی مسئلہ ہے. تو اجتہاد کا معنی ہوتا ہے قرآن اور سنت سے اشارے کنائے سے کوئی مسئلہ حل کرنا. اگر واضح بات آ جائے پھر تو ہر مسلمان پہ ماننا فرض ہو گیا نا. ٹھیک ہے نا, اللہ کے نبی کا حکم آ گیا, وہ تو ماننا ہی ماننا ہے. تو بہرحال اس حدیث مبارکہ سے ہم اجتہاد کرتے ہیں کہ 2 رکعت ہی پڑھ لے, اس کی یہی سنتیں ہیں, اس کی یہی تحیۃ المسجد ہے, سب کچھ ہے. آنے والا آئے, خطبہ جمعہ شروع ہے, 2 رکعت ہلکی پھلکی پڑھ کے بیٹھ جائے. اب اس کے ذہن میں کنفیوژن نہ ہو جی میں نے تو اتنی سنتیں نہیں پڑھی ہے, وہ کوئی نہیں ہے. اگر ہوتی تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بعد میں تو اتنی سنتیں پڑھ لیں, کوئی بھی نہ آپ نے جو بکر دیا, کسی حدیث میں ایسا نہیں ملتا. یہ نماز جمعہ کے کچھ آداب, کچھ مسائل کو بیان کرتا ہے. نماز جمعہ میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ یہ پڑھی جائے تو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. اسی طرح سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون, یہ بڑی صورتیں ہیں, نہیں پڑھتے ہم لوگ. یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے نماز جمعہ کی جو فرائض ہیں تو ان میں جو ہے یہ 2 رکعات یعنی یہ 2 صورتیں سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون ان کی تلاوت کی ہے. یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اگر کوئی ان سے ہٹ کے کوئی اور صورتیں پڑھ لیتا ہے نماز تو ہو جائے گی نا, لیکن بہتر یہ ہے کہ سنت کو ہی فالو کیا جائے, یہ افضل ہے. زیادہ فضیلت ہے کہ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں صورتیں پڑھتے تھے جو بھی ہیں وہ بڑے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ سنت پر عمل ہو جائے گا نا. تو یہ حقیقت کی بات ہے. باقی جو مرضی کو صورتیں پڑھ لے نماز ہو جائے گی. نماز جمعہ کے بعد مسجد میں اگر پڑھے تو 2 رکعت پڑھے, 2 کر کے 4 رکعت پڑھے, یہ بہتر ہے. سنتیں فرائض کے بعد 2 کر کے 4 رکعت مسجد میں پڑھے. نفل کا معنی زائد ہے, تو 2 پڑھے, 4 پڑھے, 6 پڑھے, 8 پڑھے, 10 پڑھے, اس کی مرضی ہے, اس پہ تو کوئی پابندی نہیں. اور نماز جمعہ کے بعد نفل پہ تو پابندی اثر کی نماز کے بعد ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے, ٹھیک ہے نا, بعد میں. اسی طرح فجر کے وقت نوافل نہیں پڑھ سکتے, اس وقت پابندی. یا سورج نکل رہا ہے, یا سورج ڈھل رہا ہے, یا سورج غروب ہو رہا ہے, اس وقت ہم کوئی بھی نماز نفل کیا فرائض بھی نہیں پڑھ سکتے, اس وقت تو پابندی ہے. یہ 3 اوقات ممنوع ہے, طلوع آفتاب, زوال آفتاب اور غروب آفتاب. ان اوقات میں نماز پڑھنی ممنوع ہے, درست نہیں ہے. تو بہرحال اگر گھر میں جا کے نماز جمعہ کے بعد کوئی بندہ سنتیں پڑھے تو 2 سنتیں گھر میں پڑھے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے کہیں پڑھا تھا, کافی عرصہ پہلے, میرے ذہن میں آ رہا ہے, تو مسجد میں 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھ کے گھر میں بھی جا کے 2 پڑھ لیتے. تو بہرحال ان کا یہ عمل ہے. باقی نوافل ہیں فرائض جمعہ کے بعد, نوافل ہیں وہ جتنے کوئی مرضی پڑھے, اس پہ کوئی بحث سے نفل پڑھتے رہنا چاہیے. میں اور ہمارے بڑے لوگ نوافل سے ہم بڑے دور ہوتے ہیں. یہ جن لوگوں نے بعض دفعہ نوافل ہم بیٹھ کے نہ پڑھیں, کوئی بھی نماز بغیر عذر کے بیٹھ کے نہیں پڑھنی چاہیے, سوائے عشاء کے وطروں کے بعد 2 رکعت اللہ کے نبی نے بیٹھ کے پڑھی. اس کے علاوہ آپ نے کوئی نماز بغیر عذر کے بیٹھ کے نہیں پڑھی, ٹھیک ہے نا. کھڑے ہو کے نفل پڑھیں, پڑھنے چاہیے. مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نوافل زیادہ پڑھنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ نوافل ہی ہے، فرائض کے علاوہ جب بندہ پڑھاتا ہے ذکر کی شکل میں، کا قرآن کریم کی تلاوت کی شکل میں، درود پاک پڑھنے کی شکل میں، نوافل جتنے بڑھاتا جاتا ہے پھر اللہ کی قربت بڑھتی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر بندہ خواہ نماز کی شکل میں نوافل ہے، خواہ ذکر اذکار کی شکل میں نفلی عبادت، کوئی بھی زائد عبادت ہے کسی بھی شکل میں ہے، تو جب وہ زیادہ کرتا ہے نا بندہ تو پھر اللہ کی قربتیں زیادہ بڑھتی ہیں۔ 5 نمازیں تو فریضہ ہیں، وہ تو پڑھنی پڑنی ہے، نہیں پڑھے گا تو اپنے آپ سے پوچھ لے مسلمان ہے کہ نہیں۔ ہم مولوی فتوے نہیں لگاتے، اپنے آپ سے پوچھ لیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں اس بارے میں اکٹھی کر لیں، نتیجہ خود اخذ کر لیں کہ کیا اپنا ذہن پھر مطمئن ہوتا ہے نماز چھوڑ کے؟ کیا سارے دل کے خطرے ختم ہو جاتے ہیں نماز چھوڑ کے کہ بس میں ایسے ہوں تو ٹھیک ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھے، ملا سے نہ پوچھے۔ اور کہہ رہے اقبال نے، اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی ہے۔ اپنے دل سے پوچھے کہ میں نمازیں نہیں پڑھ رہا، میں کیسا مسلمان ہوں؟ اپنے آپ سے بات کرے، اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے، اگر اس کے علاوہ کوئی مسائل کسی نے پوچھنے ہوں تو نماز جمعہ کے بعد میں موجود ہوں، بعد میں فون پہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کال اٹینڈ نہیں بھی ہوتی تو آپ واٹس ایپ پہ میسج کر دیں، تو میں بعض مصروفیت کی وجہ سے ہوتا ہے جواب نہیں دیا جاتا۔ دوبارہ اسی طرح ایک دو چیزیں اور ضروری ہیں، اگر عید کی نماز اور نماز جمعہ ایک دن میں آ جائیں تو پھر ریلیکسیشن موجود ہے۔ خطیب امام صاحب تو جمعہ پڑھائیں گے، مقتدیوں کے لیے سہولت ہے، وہ عید کی نماز پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ ایک غور و فکر کے حوالے سے ایک نتیجہ ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ دور دیہاتوں سے بھی آتے تھے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے، اگرچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی اس پہ بھی بات کرتا ہوں کہ دیہات میں بھی جمعہ پڑھا گیا آپ کے دور میں، تو ہوتا یہ تھا کہ آپ پیدل لوگ آئیں عید پڑھنے، عید پڑھ کے پھر واپس جائیں، پھر جمعہ کے لیے دیہاتی لوگ آئیں، تو ان کی تو ساری عید اسی میں گزر جاتی تھی نا۔ بات سمجھ آ گئی؟ آپ نے پھر ان کو ریلیکسیشن دے دی کہ چلو جنہوں نے عید کی نماز پڑھ لی ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں ظہر بھی پڑھ لیں، جمعہ نہ بھی پڑھنی ہے تو کفایت کر جائے گی، لیکن آپ نے فرمایا ہم جمعہ پڑھیں، ہدایت موجود ہے نا، ہم جمعہ۔ اس سے نتیجہ یہ ہے کہ آج کل جو سہولتیں ہیں نا، قریب آنے جانے میں وہ دقتیں نہیں ہیں، تو جن کے پاس یہ سہولت ہے وہ پڑھ لیں، تو جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ سہولت ہے، اگر کوئی نہیں بھی پڑھنا چاہتا تو ہم اس پہ کوئی سختی نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے بات اشاروں سے واضح ہو گئی ہے کہ ان لوگوں کے لیے سہولت تھی کہ جن کے آنے جانے میں بڑا ٹائم لگ جانا تھا۔ باقی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے بڑے مختصر ہوتے تھے، بڑے مختصر ہوتے تھے، ہمارا بھی یہ ٹائم کافی زیادہ ہو جاتا ہے، پونا گھنٹہ یا آدھ گھنٹہ مناسب مقبول لگتا ہے، آپ کا خطبہ بڑا چھوٹا ہوتا تھا، عید کا خطبہ بھی اور یہ بھی لمبے نہیں ہوتے تھے، آنے جانے کا بھی وقت، اس لیے دونوں خطبوں کو اٹینڈ کرنا کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ ہمارے ہاں تو بعض جگہ 2 گھنٹے بھی آپ لگا رہے ہیں نا دوست صاحب۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ، آپ نے فرمایا خطبہ کا چھوٹا ہونا اور نماز کا لمبا ہونا یہ عقلمندی کی نشانی ہے۔ آپ کے خطبات باقاعدہ چھپے ہوئے ملتے ہیں، بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر ان کو آرام سے بھی پڑھیں تو 10-15 منٹ میں وہ خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی تھی خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی جیسے کسی چیز سے ڈراتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ انداز، یہاں پر بھی علامہ عبدالرحمن کیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے بھی ایک مسئلہ خط کرتے ہیں کہ خطبے میں جو ہے نا وہ تخویف کا پہلو ہونا چاہیے کہ لوگوں کو آخرت کے عذابوں سے ڈرایا بھی جائے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں یہ چیز موجود ہوتی تھی۔ تو اہل علم نے ان باتوں پر بھی غور کیا ہے کہ موضوعات کیا ہوتے تھے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز خطبہ جمعہ کیا ہوتا تھا۔ تو بہرحال یہ اگر عید اور خطبہ جمعہ کا دن ایک دن میں آ جائے تو اس میں سہولت موجود ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ کیا دیہات میں جمعہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ بہت بڑے ہمارے فقیہ ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، تو ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن آج تو ان کے ماننے والے بھی پڑھ رہے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بحرین کا ایک علاقہ تھا جواسا، وہاں وہ دیہات ہے، وہاں پہ اللہ کے نبی نے نماز جمعہ پڑھائی۔ تو یہ پرفیکشن صرف اللہ کے نبی کی ذات میں ہے۔ ہم اکثر عرض کرتے ہیں ہمیں پھر لوگ تک کی لو یہ غیر متعلق، بھائی جو الٹے نام ڈال لو، جو مرضی کر لو، ہمارا نظریہ تو سمجھو نا، ہماری بات تو سمجھو، ہم عرض کیا کرتے ہیں، قرآن اور سنت پہ ڈائریکٹ مسئلہ حل کریں، موجود ہے نا، اصلی حالت میں محفوظ ہے۔
اگر وہاں سے مسئلہ نہیں حل ہوتا تو پھر خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کی طرف آ جائے، وہاں سے بھی حل نہیں ہوتا تو پھر ائمہ کرام کی طرف آئے، ان کا درجہ بعد میں ہے۔ اگر اس معنی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، قرآن اور سنت میں غور و فکر کرنے کا یہ اصول ہے۔ دوسرے بھائیوں کا کیا ہے، وہ کہتے ہیں ایک امام صاحب ان کو صحیح سمجھ آ رہی ہے، بس انہی سے یہ سمجھتے ہیں۔ کسی نے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیا، کسی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیا۔ ہم کہتے ہیں ان سے استفادہ کریں، فائدہ لیں۔ فائنل اتھارٹی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن کریم۔ ہمارے ادھر ظہور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فوت ہو چکی ہیں بزرگ، اسی مسجد کے نمازی، وہ بڑی پیاری مثال دیا کرتے ہیں، شاید میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اگر 4 بیٹوں میں اختلاف ہو جائے نا تو باپ پھر باپ کی بات مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اماموں میں اختلاف ہو جائے گا تو فائنل اتھارٹی کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی ذات۔ اب دیکھیں کتنے بڑے امام ہیں، دیہات میں نماز جمعہ کے قائل نہیں، جا کے حنفی کتابوں میں پڑھ لیں تو سارے حنفی اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ان کے اجتہاد کو نہیں عمل کر رہے، دیہاتوں میں سبھی جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے سبیل الرسول میں مولانا حکیم صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب ہے سبیل الرسول، اس میں انہوں نے بڑی مثالیں ایسی دی ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، لیکن ہم ہمارا سن لیں، ہم سمجھتے ہیں قرآن و سنت کو سمجھنے میں ان لوگوں کی جو فکر ہے اس سے استفادہ کرنا چاہیے، لوگ بے نیاز نہیں، لیکن جب کہتے ہیں ہے یہ سب کچھ، اس میں ہمیں اختلاف ہے، پھر ہم اختلاف کرتے کہتے ہیں جی اماموں کو نہیں مانتے، اور وہی اماموں کو ہم مانتے ہیں جیسے وہ ان کی کا نظریہ تھا، ہم ان کے نظریے کے مطابق مانتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں فائدہ حاصل کریں، اگر قرآن یا حدیث سے کوئی ٹھوس دلیل مل جاتی ہے پھر ان کی بات کو چھوڑ کے قرآن اور سنت کو فالو کریں۔ اس وجہ سے ہمیں غیر مقلد کہیں جو مرضی کو کہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے دونوں دلائل سامنے رکھ دی ہیں، آپ کی مرضی ہے، جس کو آپ چاہتے ہیں فالو کریں، مقصد قرآن اور سنت کی اتباع ہے سب کی، سب کا ماخذ ایک ہے، منبع ہے کہ اس کو لمبا چوڑا نہ کریں، دوسرے کے خلاف باتیں نہ کریں، سب مسلمان ہیں، سب اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں، ہم سب کا مقصد منبع ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح یہ بچہ جو دودھ پلاتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو رائے وہ 2.5 سال ہے، کسی نے بھی ان کی رائے قبول کی ان کے شاگردوں میں، بلکہ ہمیں تو کہتے ہیں نا جی ان کی تقلید کرے بھائی، ان کے جو شاگرد ہیں ڈائریکٹ جنہوں نے پڑھا، امام ابو یوسف، امام محمد، وہ 50% سے زائد مسئلوں میں تو وہ تقلید نہیں کر رہے، ہر بات صرف اللہ کے نبی کی مانی جائے گی، بس اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ یہی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر کہ ہر ایک کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے سوائے صاحب قبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ ان کی ہر بات ماننا لازم ہے۔ اس سے ہم اماموں کی گستاخی نہیں، بھائی اماموں کا ہم ادب کرتے ہیں، لیکن جو اماموں کے امام ہے نا، جب ان کی بات آ جائے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دے کسی کا کولو کردار، جب نبی کی بات آ جائے پھر کسی کی بات کوئی ویلیو نہیں رکھتی، اللہ اور اللہ کے نبی کی جب بات آ جائے تو ساری ویلیو اسی کی ہے۔ باقی جس نے جو خدمات دین کی سر انجام دی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے زندگیاں وقف کی، انہوں نے غور و فکر، آج بھی سبھی ہم استفادہ کرتے ہیں ان کی تعلیمات سے، لیکن جہاں واضح تعلیمات مل جائیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا جائے گا۔ اور اسی طرح سورہ جمعہ کے حوالے سے اس کا آخری رکوع، اس کے پیش نظر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لیے ندا دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف آ جائے۔ اب ندا پکار قرآن کریم میں نہیں، میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی اشارہ دیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں گئے، تشریف لے گئے، تو نماز کے لیے وقت تھا، لوگ ایسے ہی اکٹھے ہو جاتے۔ حدیث حجت ہے، قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت دونوں برابر حجت ہیں۔ شیخ ثناء اللہ ظاہری حافظ اللہ تعالیٰ میرے استاد ہیں، فاضل یونیورسٹی، انہوں نے عربی میں بھی کتابیں لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث ظنی بھی جو ہے نا، یہ جس کو حدیث ظنی کہتے ہیں خبر واحد، وہ بھی قطعی ہے۔ اس کو میں آسان لفظوں میں بیان کرتا ہوں،
اللہ کے نبی کی جو حدیث ہمیں مل جائے اور جس کے بیان کرنے والے سچے بندوں کا ایک ہی ہو، وہ بھی پکی بات ہے، اس میں بھی شک نہیں کرنا۔ کچھ لوگ ہیں، میں نام نہیں لیتا، کہتے ہیں کہ جب ایک بیان کرے تو پھر وہ پکی بات نہیں، اس میں شک ہو سکتا ہے۔ ہم تو اپنے نبی کی عقیدت یہاں تک کرتے ہیں کہ کوئی سچا بندہ جب ہمارے نبی کی بات بیان کر دے تو وہ بھی پکی بات ہے، اس کو بھی ماننا لازم، فرض اور ضروری ہے۔ یعنی سنت کی اتنی محبت ہم کرتے ہیں۔ انہوں نے اس پہ بڑے دلائل دیے ہیں، ائمہ کے اختلاف کو انہوں نے بڑا رد کیا، ثابت کیا ہے کہ جو حدیثیں جس کو کہتے ہیں خبر واحد جس کو اطلاع میں کہتے ہیں، وہ بھی قطعی ہے، وہ بھی یقینی ہے۔ میں نے آسان لفظوں میں خبر واحد کی تفصیل کر کے ایک بندہ بیان کرے وہ بڑا پکا سچا تو اس کی بھی بات یقینی ہوگی، قطعی ہوگی، کیونکہ ہمارے نبی کی بات بیان کر رہا ہے اور اس کو حجت مانا جائے گا، اس کو ماننا لازم، ضروری اور فرض ہو جائے گا۔ اس میں شک شبہ نہیں کرنا، اس پر بھی یقین رکھنا ہے۔ تو اذان کوئی نہیں تھی، لوگوں نے کہا جی چلو جی ہم وہ بغل بجا لیں گے، کچھ نے کہا وہ عیسائیوں کی طرح آگ جلا لیں، کچھ نے کہا جی وہ بغل بجا لیں، کچھ مختلف آراء آئی۔ پھر کچھ صحابہ کو خواب میں اذان دکھائی گئی، یہ صحابہ کی شان ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی پہ اللہ ڈائریکٹ وحی کر کے بھی تو اذان اتار کرتے ہیں نا ایسے، لیکن عظمت صحابہ کو دیکھیں اللہ نے دی۔ یہ اللہ کے نبی کے جو شاگرد ہیں تلامذہ کی عظمتیں دیکھیں۔ پھر صبح جب صحابہ نے خواب بیان کی تو آپ نے کہا چلو اذان دے دو۔ اذان کہاں سے ملی؟ حدیث سے ملی، سنت سے ملی۔ آج اجماع ہے، ہم سب اذان کے قائل ہیں، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن کے ساتھ سنت بھی حجت ہے۔ پھر اذان کے ساتھ بڑے مسائل جڑے ہوئے ہیں جی۔ اللہ کے نبی کسی بستی پہ حملہ کرتے تو انتظار کرتے، رات کو جاتے تو انتظار کرتے صبح ہونے کا، اگر بستی سے اذان کی آواز آ جاتی تو حملہ نہیں کرتے۔ یہ اذان کے سارے مسائل ہمیں جو ہے نا وہ حدیث سے ملتے ہیں۔ حدیث ہمارے نزدیک حجت ہے۔ قرآن اور سنت دو چیزوں کا نام اسلام ہے۔ حدیث اور سنت ایک چیز کے دو نام ہیں، قرآن و حدیث یا قرآن و سنت، یہ دو چیزیں اسلام ہیں۔ پھر اذان کا جواب یہ بھی حدیث میں سکھا دیا گیا، حی علی الصلاۃ کی جگہ حی علی الفلاح کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ پھر اذان کے بعد دعا ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دعا جو پڑھے گا میری سفارش کو حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ سارے مسائل ہمیں حدیث سے ملتے ہیں۔ اس سورہ جمعہ سے حجیت حدیث بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کے فرامین، آپ کے اعمال وہ بھی حجت ہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب جمعہ کی نماز پڑھ لو پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کئی صحابہ کرام اور نماز جمعہ کے بعد تجارت کا، کاروبار کا اہتمام فرماتے تھے، اسی آیت کو سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ جمعہ کی آخری آیت ہے، کیونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ جب انہوں نے تجارت کو دیکھا یا لہو کو دیکھا تو اس کی طرف بھاگ گئے، اور اے نبی آپ کو کھڑا چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی خطبہ فرما رہے تھے تو خطبہ یہاں سے پتا چلا کیسے دینا، کھڑے ہو کے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، قرآن ہے، جہاں سے سورہ جمعہ کی آخری آیت پڑھیں اور اس کا شان نزول کوئی تفسیر کی کتاب کسی بھی مکتبہ فکر کی، اہل سنت جتنے بھی ہیں کسی بھی مکتبہ فکر کی اٹھا لیں، جتنے بھی اہل سنت بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں یا اہل حدیث ہیں یا حنبلی، کوئی پورے بھی اہل کسی کی بھی اٹھا لیں، شان نزول یہی ہے۔ شروع اسلام میں کوئی مسلمانوں کے حالات بدلے تھے تو کوئی تجارتی قافلہ آ گیا، ابھی جمعہ کے آداب نازل نہیں ہوئے، اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو لوگوں کو جلدی پڑ گئی کہ اناج ختم ہو جائے، اٹھ کے چلے گئے، 12 صحابہ رہ گئے، تو اللہ نے پھر یہ سورہ جمعہ اتار کہ واللہ کہہ دو کہ جو اللہ کے پاس ہے، قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، وہ تجارت سے، اس لہو سے بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب یہاں پر بڑے دکھ سے میں عرض کرتا ہوں، کچھ لوگ صحابہ کرام پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں، لو جی 12 رہ گئے باقی چلے گئے، اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے جب صحابہ کی تربیت کی انقلاب آ جاتا تھا۔ اس پہ میں بڑے واقعات ذکر کر سکتا ہوں، ایک واقعہ سے ذکر کرتا ہوں، ایک واقعہ، حکیم بن ہزام اللہ کے نبی کے پاس آئے، مال آیا ہوا تھا بحرین سے بڑا، کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے دے، آپ نے دیا،
پھر کہتے ہیں اور دے، آپ نے اور دی، پھر کہتے ہیں اور دے اور دے۔ آپ اللہ کے نبی وہ بصیرت والی نگاہ تھی، نبوت والی نگاہ نبوت بھانپ گئی کہ اس کے دل میں بڑا لالچ ہے، دل میں لالچ ہے اصلاح کی۔ کہا اے حکیم یہ دنیا کا مال بڑا سرسبز اور میٹھا ہے، لیکن وہ جو اس سے مستغنی ہے وہ بہتر ہے۔ چند جملے ارشاد فرمائے، وہ دل کی کایا پلٹی، وہ دل کی کایا پلٹی، کسی سے سوال کرنا تو دور کی بات، وہ حکیم اگر زمین پہ کوڑا گر جاتا تھا تو وہ بھی نہیں مانتے تھے۔ یہ ایک مثال ہے، میرے نبی نے انقلاب برپا کر دیا۔ یہ لوگ جو صحابہ کی تربیت سے پہلے کی کوئی مثال لے کے پھر صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ وہ ابو ذر غفاری جو پہلے چوریاں کرنے والے تھے کیسے انقلاب آ گئے کہ 1 روپیہ بھی پاس نہیں جمع کرتے، توکل ایسا دکھا دیا۔ میں کہتا ہوں 20 مثالیں، سینکڑوں مثالیں پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کی صحبت میں جب لوگ آئے، آپ کی تربیت میں انقلاب آ گیا۔ اس وقت وہ صحابہ کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی نا، نئے لوگ تھے۔ جب تربیت ہو گئی تو یہ وہی صحابہ تھے۔ عبداللہ بن ام مکتوم بار بار آتے تھے، نبی نہ تھے کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، رخصت تھی۔ عمر فاروق کے دور میں آئے اور کہا کہ مجھے اب جھنڈا پکڑا دینا، عبداللہ کی جان چلی جائے گی لیکن یہ مسلمانوں کا جھنڈا ہاتھ سے نہیں گرے گا۔ لوگوں نے دیکھا وہ نبی عبداللہ بن ام مکتوم میدان جنگ میں وہ پکڑ کے، وہ جھنڈا پکڑ کے کھڑے ہوئے، شہید ہو گئے، جھنڈا ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ نبی نہ تھے، یہ اللہ کی نبی کی تربیت کے اثرات تھے۔ تو لہذا صحابہ کرام پہ کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جب میرے نبی نے تربیت کر دی تو انقلاب آ گیا، خود نہ تھے جو راہ پر رہبر بن گئے۔ یہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اور سنت رسول کریم کو پڑھنے سمجھنے ان دونوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔